بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. الشريف ومولانا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله على آله وآله وصحبه وبارك وسلم. ابھی درس مقدس اعلیٰ حضرت تاجدار عشق و محبت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات اللہ وموعظۃ من موعظۃ رسول اللہ سیدنا امام احمد رضا خان قاسم بریلوی قدس سرہ کا عرص مقدس گزرا ہے. یہ 108واں اعلیٰ حضرت امام سنت کا عرص مقدس تھا. کسی کی شخصیت اور اس کی ذات کے بارے میں اگر کسی کو جاننا ہوتا ہے تو پھر اس کے بچپن کو دیکھتا ہے، اس کی جوانی کو دیکھتا ہے، اس کے بڑھاپے کو دیکھتا ہے کہ اس کی ذات کیسی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قاسم بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کے بچپن کا زمانہ بھی اور آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا یہ سب بہت خوبیوں کا حامل ہے اور ایک ایک لمحہ ایک ایک طور و طریقہ آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری ہے. اور ہم اہل ایمان کے اوپر آپ نے اللہ و رسول کے فضل اور اس کی عطا سے احسان عظیم فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کو دیکھیے. اچھا، اللہ تعالیٰ جو کسی سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتی ہیں اور ایسی عقل و ذہانت اور ایسا شعور عطا فرماتا ہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام سنت کی عمر شریف 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہے اور ہمارے وہاں بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اس عمر میں تسمیہ خوانی یعنی بسم اللہ کی رسم ادا کی جاتی ہے. کوئی استاذ آتے ہیں 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی جب عمر ہوتی ہے تو تعلیم کی ابتدا کرواتا ہے. یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب یہ عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی تھی تو آپ کے گھر پہ بھی آپ کے لیے تسمیہ خوانی کا اہتمام ہوا. آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی خان رحمۃ الاسلام، آپ کے دادا حضرت علامہ رئیس المتکلمین علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ اچھی تسلسل رہا ہے. بڑے بڑے علماء
آپ کے آبا و اجداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ تسمیہ خوانی کا اہتمام ہوا، ایک بزرگ محلے میں تھے مولانا صاحب، آپ کے دادا نے ان کو مدعو کیا میرے پوتے کی تسمیہ خوانی ہے، تشریف لائیں اور آپ بسم اللہ کی رسم ادا کریں۔ استاد تشریف لائے اور گھر کے افراد، آپ کے دادا بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں اور گھر کے افراد ہیں موجود۔ اس بزرگ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ پڑھا کے قاعدہ بغدادی جو عام طور سے پڑھاتے ہیں اس کو یہ لے کر اور شروع کروایا، الف با تا سا جیم۔ اعلیٰ حضرت پڑھتے جا رہے ہیں، جب لام الف آپ پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا جیم ہا سا، آخر میں لام الف اور یا، لام الف پر جب پہنچے اعلیٰ حضرت تو خاموش ہو۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھیے لام الف، ابھی 4 سال کی عمر، تو آپ اس کا احساس کریں۔ ہمارے گھر میں بھی بچے 4 سال کتنا شوق کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا ذہانت و فطانت، عقل و شعور آ رہا ہے۔ جب استاد نے کہا پڑھیے لام الف تو آپ خاموش ہو گئے، نہیں پڑھے، دوبارہ پھر کہا شہزادے پڑھیے لام الف۔ آپ نے کہا حضرت ابھی میں نے اوپر لام بھی الف بھی پڑھ دیا، شروع میں آپ نے الف پڑھایا ہے اور آپ نے لام بھی پڑھایا ہے، پھر یہ دوبارہ لام الف کی مانا۔ 4 سال کی عمر اور اتنا بڑا اعتراض اور سوال کہ آپ نے الف بھی پڑھا دیا، الف با تا سا جیم ہا سا لام پڑھا دیا اور پھر لام الف دوبارہ کیوں؟ تو استاد جو تھے خاموش ہو گئے۔ آپ کے دادا نے کہا بیٹا پڑھو، استاد جو پڑھا رہے ہیں پڑھو۔ بہرحال دادا کا حکم، آپ نے پڑھ دیا۔ تسمیہ خوانی کے بعد دعا شینی ہو گئے، لیکن آپ کے دادا نے پہچان لیا کہ میرے شہزادے کے دل میں یہ سوال ہے اور سوال بہت بڑا ہے۔ ایک چھوٹا موٹا مولوی مولانا اس کا جواب بھی نہیں دے پائے گا، لیکن آپ کے دادا بھی رئیس المتکلمین اور بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کہ دادا نے جانا کہ میرے پوتے کے دل میں یہ اعتراض ہے۔ بہرحال مجلس برخاست ہونے سے پہلے کہا بیٹا ایسا ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب اسے سن لیجیے۔ آپ کے دادا نے کہا معاملہ یہ ہے جو آپ نے شروع میں الف پڑھا، الف با تا سا، وہ الف نہیں اصل میں حمزہ ہے، لیکن وہ لوگ اسے الف پڑھتے ہیں، وہ اصل میں حمزہ ہے۔ اور الف جو ہے اس پر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور الف کو بغیر کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملائے ہوئے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں جو لام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں الف لام الف، یہ اصل میں الف ہے۔ شروع میں جو پڑھا وہ حمزہ ہے اور حمزہ پہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب تک کسی حرف کے ساتھ آپ نہیں ملائیں گے تو پڑھا نہیں جائے گا۔ تو آپ کے دادا نے بتایا کہا کہ لام الف جو پڑھ رہے ہیں، لام اس کے ساتھ الف، یہ اصل میں الف ہے، اور شروع میں جو پڑھا تھا آپ نے وہ حمزہ تھا۔ جواب تو ہو گیا، اب دوسرا کوئی ہو تو خاموش ہو جائے، لیکن سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے پھر اعتراض کر دیا، کہا ٹھیک ہے دادا، الف
ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اسے پڑھنا ہے تو کسی حرف کے ساتھ ملانا پڑے گا، تو اسے لام کے ساتھ ہی کیوں ملایا گیا؟ اس کو با کے ساتھ بھی ملا سکتے تھے اور کہتے تھے با الف زبر با، تا کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اور کہتے ہیں تا الف زبر تا، کسی بھی حرف کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، لام ہی کے ساتھ بھی ملایا گیا۔ آپ کے دادا نے پڑھ کر پیشانی چوم لیا، گلے سے لگا دیا اور کہا یہ میرا بیٹا اتنا بہت بڑا عالم، اتنا بڑا اعتراض، وہ بھی 4 سال کا بچہ نے اتنا زبردست اچھے عالم اس کا جواب نہیں پایا کہ الف کو لام ہی کے ساتھ بھی ملایا گیا، کسی اور حرف کے ساتھ ملا دیتے، پیشانی چوم لیا اور کہا بیٹا اعتراض تمہارا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی بتا سکتا کا اصل میں الف اور لام ان دونوں کے درمیان صورت کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے اور سیرت کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے، یہ دونوں دکھنے میں بھی ایک جیسے لگتے ہیں، آپ الف لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں، لام بھی ایسے لکھتے ہیں، تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، میں لام لکھا جاتا ہے ایسے کرتے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، گول کر دیتے ہیں نیچے اور الف کو سیدھا رکھتے ہیں، لیکن دونوں کیا ہے کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، کہا دیکھیے دونوں کی صورت بھی ایک جیسی ہے، اور بقیہ جتنے بھی حروف ہیں کسی کی صورت الف جیسی نہیں ہے، لام کی صورت الف جیسی ہے، تا صورت میں بھی دونوں کیا ہیں ایک جیسے، صورت میں بھی مشابہت اور تا سیرت میں بھی مشابہت، تو کیسے؟ کہا اگر آپ الف کو ورڈ میں لکھیں لفظوں میں، الف الف لام فا الف کا جب الف لکھیں گے تو لام بیچ میں آئے گی، الف الف لام اور فا، الف لکھتے ہیں تو لام بیچ میں اور لام لکھتے ہیں تو الف بیچ میں، لام الف میم، جب آپ اس کو ورڈ میں لکھیں گے الف لکھیں تو لام بیچ میں اور لام لکھیں تو الف بیچ میں، کہا دونوں میں بڑی گہری دوستی، دونوں میں بڑی گہری دوستی، جب الف لکھتے ہیں تو اپنے دل کے اندر الف لام کو لے لیتا ہے، اور جب لام لکھتے ہیں تو لام اپنے دل کے اندر بیچ میں الف کو لے لیتا ہے، تو دونوں کی صورت میں ایک جیسے دکھتے بھی ہیں اور سیرت میں بھی مشابہت ہے، تو دونوں میں بڑی گہری دوستی اور بڑا گہرا ربط ہے، اسی لیے لام کے ساتھ الف کو لکھا جاتا ہے۔ آپ کے دادا نے بیٹھا، آپ سوچیں اعتراض 4 سال کا بچہ کر رہا ہے اور بہت بڑا اعتراض ہے، اور اعلیٰ حضرت امام رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 6 سال کی ہے، 6 سال بس، اور 12ویں شریف کا مہینہ آیا اور 12 ربیع شریف کی محفل منعقد کی، اعلیٰ حضرت قاصد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں علماء کی مجلس میں، اعلیٰ حضرت کے گھر پہ محفل ہے، دادا بھی عالم دین، والد گرامی بھی عالم دین، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی لمبی چوڑی اور بڑی دلیلوں سے پر تقریر فرمائی، عمر کیا ہے 6 سے، حیرت ہوتی ہے، 8 سال کی عمر ہے آپ کی، عربی میں گرامر کی کتاب ہدایت النو چلتی ہے، 8 سال کی عمر میں بچہ اسے پڑھ گیا، اسے ہاتھ میں بھی نہیں، اس کے ہاتھ میں بھی کتاب نہیں ہے، 8 سال کی عمر میں عربی کی گرامر کی کتاب، وہ بھی عربی ہی میں
اس کو آپ نے پڑھا بھی اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی شرح، اس کی گائیڈ بھی لکھی. اور ساتھیوں عربی کی گرامر کی کتاب اعلیٰ حضرت اسے پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ اس کی شرح یعنی اس کی گائیڈ بھی آپ نے تحریر فرما دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی کہ جب میری عمر 13 سال 10 مہینہ کچھ تھی، 10 دن ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی دن بالغ ہوا اور اسی دن میری فراغت ہوئی، میں عالم بن گیا، مفتی بن گیا. 13 سال 10 مہینے. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسی دن ایک فتویٰ بھی والد گرامی کے پاس آیا تھا، اس کو لکھ کر والد گرامی کو دکھایا تو میرے والد گرامی بہت خوش ہوئے. اتنا دلیلوں سے پر فتویٰ کہتے لکھ کر میں نے اپنے والد گرامی کو دکھایا. کتنے عمر میں؟ 13 سال 10 مہینے 14 سال. میرے والد گرامی بہت خوش ہوئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا احمد رضا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب دارالفتہ کی ذمہ داری تمہارے حوالے. سبحان اللہ. دارالفتہ کی ذمہ داری تمہارے حوالے، تم فتویٰ لکھو گے. بہت شاندار، بہت اچھا فتویٰ لکھا. جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی جو ہی مفتی تھے، فتویٰ لکھتے تھے. کچھ لوگ فتویٰ نہیں تھے. آپ کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کے باہر بیٹھے ہوئے، ملاقات کیا اور کہا حضور یہ استفتاء ہے، سوال ہے، اسے ہمیں جب اس کا جواب چاہیے. آپ نے کہا دیکھیے اب فتویٰ میں نہیں لکھتا، اندر چلے جائیے دارالفتہ میں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے، آدمی جب مفتی سنے گا تو ذہن میں تصور آئے گا کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی، لمبا چوڑا ہوگا، تصور آتا ہے. کہاں تک دارالفتہ میں جائیے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے وہی فتویٰ لکھتے ہیں. وہ لوگ گئے دیکھا چھاپ کرتے ہیں، واپس آ گئے. حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں. کہا نہیں ہے، آپ جائیے اندر دیکھیے مسند پہ بیٹھے ہوئے مسند. وہ لوگ پھر گئے اور دیکھا حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں، ایک شہزادے چھوٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے والد گرامی نے فرمایا وہی مفتی صاحب آج کل فتویٰ بھی لکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان سبحان سبحان. کیا شان ہے. امام سنت قاسم غریب رضی اللہ تعالیٰ کمال کی ذہانت و فطانت اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا. 55 علوم میں آج کل اس کا تجزیہ کیا گیا 200 علم ہوتے ہیں. ایسے ایسے علم میں آپ کو مہارتیں تامہ، ایک ہوتا ہے جان لینا، ایک ہوتا ہے کسی چیز میں خوب مہارت پیدا ہو جانا. اچھا بہت سارے علوم اعلیٰ حضرت امام سنت نے کسی سے نہیں پڑھا، سب بتائیے. جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے واجد چانسلر نے یہ آپ سے پوچھا کہ آپ کو علم ریاضی، میتھمیٹک، علم حساب اتنا اچھا کہاں سے آتا، آپ نے کس سے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے جوڑ گھٹانا تھوڑا سا پڑھ لیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا. بے شک. وائس چانسلر سر ضیاء الدین بہت بڑے اپنے وقت کے یہ ریاضی داں تھے. میں نے کوئی جواب نہیں، وہ بھی مسئلے میں پھنس گئے. آپ لوگوں نے سنا مشہور بات ہے، مسئلے میں پھنس گئے اور جرمن کے پڑھے ہوئے کیا اور ارادہ کیا کہ یہ مسئلہ ہمارا جرمن ہی میں نہ ہوتا. ارادہ بھی کر لیا تھا. حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری جو دینیات میں پروفیسر تھے علی گڑھ میں، ان کو معلوم ہوا تھا ایسا ہے کہ آپ جرمن جانے سے پہلے اعلیٰ حضرت امام سنت سے ملاقات کریں. سر ضیاء الدین نے کہا کہ مولانا آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہ میتھ کا مسئلہ ہے،
یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو عالم ہے، یہ میتھ کا مسئلہ ہے۔ اور میں ہندوستان میں اتنا بڑا ریاضی اور میتھ کا جان مجھ سے تو حل نہیں ہو رہا، وہ مولوی آدمی کیا حل کرتے ہیں؟ بہرحال خاموش ہو گیا۔ جب پورا میرا ارادہ ہو گیا کہ ہمیں جرمن جانا ہی ہے اس کو حل کے لیے، تو پھر حضرت سید سلیمان اشرف بہاری نے کہا کہ سر ایک مرتبہ تو بریلی کوئی دور نہیں ہے، علی گڑھ سے ٹرین جاتی ہے، جرمن تو بہت دور ہے، وقت نکال لیے ایک دن کا ملاقات کر لیں۔ تو کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ کو بھی چلنا ہوگا۔ تیاری ہو گئی، فراہم جانا پہنچے، عصر کے وقت پہنچے۔ کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس وقت عصر کے لیے وضو فرما رہے تھے، سلام ہو، چونکہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی بہت متعلق کی ملاقات تھی۔ بیٹھا رہا، وضو فرماتے فرماتے پوچھ رہے ہیں اچھا خیر خیریت کے بعد کیسے آنا ہوگا، اچانک کیسے آنا ہوگا، کوئی آخر پوچھتا ہے سر جاؤ حضرت ایک ریاضی کا مسئلہ ہے، اس تعلق سے حاضر ہے، کہا کہیے، کہا خصوصیات فارغ ہو جائے کہ اطمینان سے پڑھانا مسئلہ، کہنے بولیے بولیے میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اور ان کا سوال ختم نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت نے محض ایک منٹ چند جملوں میں ان کا جواب دے دیا۔ سنتے تعجب میں پڑ گئے، اور ان کا خود بیان ہے، لکھتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی کئی مہینے سے میرے سوال کے جواب کی تیاری کر رہا ہوا حضرت مسلم اور چند جملے میں اور ان کا جواب اس طرح بالکل میرے سارے مسائل کو حل کر دیا جس میں پھنسا ہوا تھا۔ بہت مطمئن ہو گئے تو پوچھا کہ حضرت پھر بیٹھے نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد تو پوچھا تھا انہوں نے پروفیسر صاحب نے کہ آپ نے میتھ کہاں سے پڑھا ہے، ریاضی کہاں سے پڑھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جوڑ گھٹانا اپنے والد سے سیکھ لیا تھا، بقیہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو اعلیٰ حضرت معنی سنت کے بہت سارے علوم بتائے، بہت سارے سبحان اللہ کی شان ہے اعلیٰ حضرت کو معنی سنت کی، اور 1000 سے زائد کتابوں کے لائق مصنف، ہزارہ فقاہے، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ راتوں دن لکھنے پڑھنے ہی نہیں لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت معنی سنت کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے پوری دنیا میں سنی سے عقیدہ اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے دلوں میں مسائل ہے۔ بریلی شریف جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں پورے بریلی میں کہیں قدم رکھنے کی جگہ اس قدر استقامت اور علم اور ایک خصوصیت ہے اس سے اعلیٰ حضرت کی کہ آپ علماء کو زیادہ کریں، یہ خصوصیت ہے۔ آپ خرافات نہیں پائیں گے کہ تماشا ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، یہ وہ ہو، کوئی ادھر سے مجاور صاحب کھینچ رہے ہیں، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، خرافات طلبا اور ہمارے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اللہ والوں سے محبت ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی ان سے منسلک رہنا، ان سے لگے رہنا اللہ والوں سے یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ اور فی زمانہ تو بریلوی یا مسلک اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان ہوتی ہے، ہمارے زمانے میں سنیت کی پہچان الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بریلوی کہہ دیتے ہیں نا، کیا مطلب بریلوی؟ یعنی یہ تناٹن سنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ والوں سے عقیدت محبت کے دامن سے وابستہ رہنا یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم سیدنا و مولانا و مولانا محمد یا اللہ یا رحیم الرحیم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیضانی کرم سے ملے اللہم آمین. اور جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اور جو کچھ بھی ہمارے اعمال خیر ہے ان سب کا سوال ہمارا حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزار اقدس پر یا اللہ کروڑہ رحمت و نور کی بارش نازل فرما. یا اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ہم سب کو تادم حیات سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر رکھ. اور یا اللہ ہم لوگوں کا جب خاتمہ ہوا تو ایمان کا بھی خاتمہ. اللہم آمین. اور ہم دنیا سے یہی کہتے ہوئے سب ہو گئے تجھے جانا مجھے مانا انا رب کا غیر سے کام للہ محمد میں دنیا سے مسلمان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وعلى بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. حق لا إله